دی کری پھر کیڑی نیت کر کے جاواں گے ہوئی تے نیت لے کے جاواں گے اور الحمدللہ ساڈا ایمان اور یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال بھی عمومی لاجپالیاں فرما دے جی میں اپنی حیاتی دے اندر لاجپالیاں فرما دے جی میں آپ دی حیاتی دے اندر آپ دی بارگاہ دے اندر آ کے حضور دے وصال مبارک سبا توجہ ہے جی پوری توجہ ہے تقریباً ہر مفسر نے اس روایت کو لکھے ہے امام عطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء اعرابی امام عطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں سرکار دی بارگاہ دے اندر بیٹھا ہویا ہوں آقا دی قبر مبارک دے قریب بیٹھا ہویا ہوں ایک عربی آیا آگے کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك
شفیع المذنبین محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متطهرين سيد محمد نور شفیع مجرمان بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما شاہباز لامکانی جانیو رحمت للعالمین در شانیو مظہر نور جمال مصطفیٰ غلام مرتضی خواجہ نور محمد باصفا اللہ رب العالمین حمد و صلاۃ و بعد بارگاہ رسالت و آپ سرور کائنات تاجدار ارض و عجم شاہ کونین صاحب کعب و قوسین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث مؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء دلوائے حق اللہ شمع غار حراء احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دندر حدیعہ درود و سلام کرنے تو بعد
انتہائی واجب الاحترام واجب القدر تشریف فرما پیکر اخلاص و محبت مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فیاض احمد مرتضی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور آج اس خوبصورت بزم دندر کثیر تعداد نال علماء کرام حفاظ معززین علاقہ دیگر سماجی اور سیاسی شخصیات الحمدللہ اللہ پاک دی توفیق دینا نصیب اللہ پاک دے پاک گھر دے اندر اللہ دا اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب دے پیاریاں دا ذکر کرنے واسطے بیٹھے ہیں دعا رب تعالیٰ سدا بیٹھنا اٹھنا پڑھنا سننا آنا جانا اپنی پاک اور بلند والا بارگاہ اندر قبول منظور فرمائے مبارکباد مستحق نبانیہ محفل بالخصوص برخوردار محمد اویس علی مرتضی اور تمام انہاں کے ساتھی میری کم علمی یہ ہے کہ میں اسماء تو واقف نہیں اللہ کریم تمام دا انتظام تمام دی محبت تمام دائی خلوص اپنے پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور آج اس خوبصورت بزم کے اندر میں دیکھ رہا ہوں مختلف جگہ تو محبت والے قافلے کی صورت کے اندر تشریف لے کے آئے میری دعا ہے اللہ کریم ساڑھے تمام دا مل بیٹھنا ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے میری بڑی خوش نصیبی کہ میں نے آج اس جگہ تے اس پنڈ دے اندر آن دا موقع ملیا کہ جتھے ایک عرصہ پہلے ایک فنا فی رسول ہستی تشریف لے کے آئی راجہ جان انہوں ایک فنا فی رسول ہستی دا فیضان حاصل ہے اور اسی اس سے ہی فنا فی رسول ہستی دے غلامہ در غلامہ دے اندر اپنا شمار کرنے ہیں اللہ کریم اس پوری بستی تے اپنا کرم فرمائے میں ایک دفعہ پہلے بھی اس جگہ تے حاضر ہویا سی کم از کم 5 سال پہلے اس جگہ تے آکے آپ احباب دی زیارت دا موقع ملیا دوبارہ آج پھر اللہ پاک دی توفیق دے نال حاضر ہاں اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے توڑے تے ماشاءاللہ قدرتی ساؤنڈ ٹھیک نہیں میرا قدرتی ساؤنڈ ٹھیک نہیں تو اسی ٹھیک ہو گئے تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا عزیزان من اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ حقیقی کار فرما ذات حقیقی عطا کرنے والی ذات حقیقی مشکل کشا ذات وہ ذات خدا ہے اللہ رب العالمین دی مرضی بن جاوے کسے نو نعمت دین دی تے دنیا دی طاقت جتنا مرضی زور لگا لوے اس نعمت نو روک کوئی نہیں سکتا اللہ جدے کل طاقت واپس لے لوے اللہ جدے کل اپنی نعمت واپس لے لوے پھر کوئی انو او نعمت او طاقت واپس دے سکتا نہیں اللہ دی مرضی ہوئے تے پتے حرکت کر دینے اللہ دی مرضی نہ ہوئے تے ایک ذرہ بھی جنبش کر سکتا نہیں جو کچھ بھی ہو رہے ہیں مالک دی مرضی نہ لو رہے ہیں او دے اذن نہ لو رہے ہیں او دے حکم نہ لو رہے ہیں اللہ دی ذات کسی دی محتاج نہیں قدرتاں والی ذات ہے باقی سارے اللہ دے محتاج نے اللہ کسی دا محتاج نہیں لیکن اس ذات کا طریقہ یہ ہے اس ذات کی سنت ہے بغیر کسی دے محتاج ہونے دے پھر بھی وہ ذات اپنیاں نعمتاں اپنیاں مہربانیاں کسی نہ کسی وسیلے نہ عطا فرماتی ہیں تسی اس بات پہ غور فرماؤ اللہ پاک نے سانو حرارت دین واسطے تحب دین واسطے وسیلہ سورج کو بنایا جبکہ وہ ذات بغیر سورج دے وسیلے تو بھی تحب دین تے قادر ہے اللہ دی ذات نے سانو اناج پہنچان واسطے اناج والی نعمت دین واسطے زمین و وسیلہ بنایا وہ ذات بغیر زمین و وسیلہ بنایا بھی اناج دے سکتی
اللہ دی ذات نے بیماراں کو شفا دین واسطے وسیلہ دوا نو بنایا، دوائیاں وسیلہ بن گئی ہیں۔ اللہ دی ذات نے اولاد دین واسطے ماں باپ نو وسیلہ بنایا، جبکہ وہ بغیر ماں باپ تو بھی قادر ہے کہ اولاد دے دے۔ ایدہ کوئی بھی انکار نہیں کرتا، ہر کوئی تسلیم کرتا ہے۔ اسی منی بیٹھے ہیں الحمدللہ، اس بات کے اوپر کوئی دور ڈرے نہیں، ہر صاحب فہم و فراست اس بات کا ادراک رکھ دے۔ اور میں انہاں چیزوں میں بیان کر کے ایک بڑی اہم گل کرنا چاہنا ماں اور ویکھنا چاہنا ماں تسی کنے کو انداز دے اندر، کتنے کو پیار دے اندر انہوں سن دے اور سن کے کون ہضم کرتا ہے تے کون نہیں کرتا۔ جس طرح باقی ساری چیزوں کے اندر حقیقی ذات خدا دی کار فرما ہے اور وسیلے بنائے ہوئے نے، اس طرح گناہاں نو معاف کرنا اے اللہ دی طاقت ہے، اس ذات تو علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، کردہ بھی ہوئے لیکن معافی واسطے وسیلہ سن مصطفیٰ نے بنایا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ تسی موقع دیو انشاءاللہ بڑے نعرے لگنے ہیں، تسی گل نو سمجھ لو میں گل کرنا کی چاہ رہا ہوں۔ گناہ معاف کرنا اس خدا دی ذات کا کام ہے، او دی شان ہے، بندے دے گناہ بھی وہی معاف کر دیئے، لیکن اس درمیان کے اندر انہیں وسیلہ اپنے محبوب دے دوارے میں بنا چھڑے ہیں۔ اور ایک دسنوں میں ایک گل کر گیا منا کہ گناہاں دی معافی واسطے وسیلہ مصطفیٰ دی ذات نے سچی گل اے دے سانو جیڑی بھی نعمت مل دی ہے او دے اندر وسیلہ مدینے دا تعالیٰ اور اے مہد ساڑھے محبت پر الفاظ نہیں، مہد ساڑھی عقیدت کی بات نہیں، بلکہ ایک ہوئی بات جو اسی کر رہے ہیں قرآن پاک دے حوالے نہ کر رہے ہیں، سارا خدا بھی قرآن پاک دے اندر ایک ہوئی ارشاد فرمایا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ دی ذات نے اپنے محبوب دی عظمت نو بھی بیان فرمایا اور سارے گناہگاراں دی ایک امید بنی ہے، فرمایا پریشان نہ ہو، ابھی ایک دار تینوں وکھا دینا، میں آنا تیرا کام میں مہربانی کرنا پھر میرا کام ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا اصل میں ماں اور اللہ نے نکال کے ترجمہ کرا دے، اللہ فرماتا میں رسولہ نے اس واسطے چلے کہ انہوں نے فرما برداری کی جائے، انہوں نے اپنی گردن کو جھکا دیتا جائے۔ میں رسولہ نے اس واسطے بھیجے کہ تسی اپنی خواہشاں انہوں نے خواہشوں تو قربان کر دو، اپنی مرضی انہوں نے مرضی تو قربان کر دو۔ کہتے کہنے مبارک صاحب ذرا کوئی نو شفقت فرمایا جائے، ابتدا دے اندر ساڑھا پاک نہیں چلتا پہ اگے جا کے کی ملے گا، سوچو بولو سبحان اللہ، یہ بھی چل جائے گا تو میں بھی چل جائے گا، ذرا تسی بھی چلو تے محبت میں بولو سبحان اللہ۔ فرمائے رسولہ نے اس واسطے بھیجا ہے کہ تسی انہاں دی اطاعت کرو، انہاں دی اطاعت کیتی جائے، انہاں دی فرما برداری کیتی جائے، انہاں کے گردن جھکائی جائے، انہاں دی ہاں نال ہاں ملائی جائے، جی نال جی ملائی جائے، انہاں دی گدائی کیتی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جانا تے ظلم کر لو تے فرمایا وَجَاءُوا کا محبوبہ تیری بارگاہ دے اندر آ جائے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، آکے اللہ دی ذات کو لو بخشش منگل، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول پھر بخشش دی دعا فرما دے میں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر اللہ دی ذات نے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا تے رحم کرنے والا ہو۔ یہ بات یاد رکھو راجہ جنگ دی سرزمین تے بیٹھنے والے، قرآن پاک دی آیہ کریمہ اپنے نزول دے اعتبار نال خاص ہے، لیکن ان دا حکم عام ہے۔ اے نازل دے
ایک مخصوص موقع تے ہوئی، مخصوص لوگاں واسطے ہوئی، لیکن ان دا حکم قیامت تک ہے۔ اللہ دی ذات اپنے محبوب تے دوارے تے بلا رہی ہے، فرمایا ظلم کر لو، ظلم تو مراد گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کوئی بھی گناہ کر لو، پھر سدھا میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر اللہ دی ذات اپنے محبوب دے دوارے تے بلا رہی ہے۔ اللہ کریم نے اس آیا کریمہ دے اندر ساڑھے واسطے بڑی رعایت فرمائی، بڑا ساڑھا خیال کیتا، مالک نے بڑی مہربانی فرمائی۔ پہلا حرف جڑا اگے آکے آتا ہے لو، کی لفظ ہے؟ قرآن پاک دا لفظ ہے، بولو کو تے نیکیاں مل لگی ہیں، اچھی بولو، کئی بیلی میں ستے نظر آ رہے ہیں تو اڈے مگنا لو موچمانا میں نے پتا ہے کی لفظ ہے لو۔ اگر انہوں اسی گرائمر دے اعتبار نہ دیکھئے تو انہوں کیا جاندہ اے حرف شرط ہے، کیے حرف شرط، اور ہر شرط دی جزاؤ دی۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ دی ذات نے لو حرف شرط دیا 3 جزامہ ذکر فرمائی ہے، کنیا 3 جزامہ۔ پہلی جزا جاؤ کا، دوسری جزا فاستغفر اللہ، تیسری جزا واستغفر لهم الرسول۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ یہ جزاؤ دینا، جزا دے ہوتے فا داخل ہوتی، بغیر فا تو جزا نہیں ہوتی۔ اسی اللہ دے قرآن میں پڑھنے لو حرف شرط ہوتی، پہلی جزا ہے جاؤ کا، قاعدہ کہتا ہے کہ فجاؤ کا ہونا چاہیے سی، لیکن اللہ دی ذات نے فا نو ذکر فرمایا، فا نو ذکر فرمایا، فا نو ذکر فرمایا، بغیر فا تو ذکر فرمایا، فا نہیں آئی۔ فا جڑی ہے نا، فا یہ تعقیب مال وصل واسطے آتی ہے، فا اگر آ جاتی تو پھر مطلب کی بننا سی، فا نہیں آئی تو پھر مطلب کی ہے؟ علماء فرماتے ہیں اگر آ جاتی نا فا جاؤ کا ہوتا، پھر فا دا تقاضا ایسی کہ جدوں غلطی کیتی بغیر تاخیر کیتے سدھا محبوب دی بارگاہ کے اندر آ کے معافی مانگ تے تا معافی ملے گی، جے لیٹ ہو گیا تے معافی ملنی کوئی نہیں۔ کہ اللہ دی ذات کو پتا سی میرے بندیاں کو سستیاں تے ہو جانی ہے، اگر میں اس طرح پابند کر دے میں پھر ورلائی کوئی پار لگے، ورلائی کوئی جنت جاوے، ایویں تے گناہاں دی معافی لے ہی کوئی نہیں سکتا۔ اللہ دی ذات نے فا تو بغیر ذکر فرمایا، ہونے دا مطلب ہے زندگی میں جدوں خیال آ جائی ادھر بھی آ جائی، اور 40 سال ہو گئے تینوں گناہ کر دیا تے اس کا تو نہ پریشان ہوئی، پتا نہیں میرا رب میں تو معاف کرے کہ نہ کرے۔ فرمایا جاؤ کا تیرا کام میں کہ جدوں خیال آ گئی، جدوں ارادہ بن گئی تے میرے محبوب دی بارگاہ کے اندر آ جائے۔ جاؤ کا فا نو ذکر ہے، ساڑھے واسطے کتنی آسانی ہو گئی، جے فا آ جاندی تے پھر ویندے رہندے کون پار لگدا تے کون نہ لگدا۔ جاؤ کا دوسری جگہ فاستغفر اللہ، قاعدے دے مطابق وہ دے فا آ گئی، بغیر فا تو ذکر نہیں فرمایا۔ ہن فا دا مطلب ہے آیا اپنی مرضی نالے ہن ٹائم ضائع نہ کری، آندیا نالے اپنے محبوب دی بارگاہ دے اندر ہون تو معافیاں منگنیاں شروع کر دے، محبوب دے دوارے تے بیٹھ کے تو بخشش منگنا شروع کر دے۔ توجہ بھی توجہ، محبوب دی بارگاہ دے اندر آ کے ہن اپنے واسطے معافی منگنا شروع کر دے، تاخیر نہ کری، فا داخل کر دیتی۔ تیسری جزا واستغفر لهم الرسول، وہ دے اتے فا نہیں ذکر کی تھی، اگر فا آ جاتی تے پھر اللہ اپنے محبوب نو پابند کر رہا سی، میرے محبوب جدوں میرا بندہ تیری بارگاہ دے اندر آ کے معافی مانگے تو میرے واسطے ضروری ہے اس سے میرے دعا کر دے۔ اللہ دی ذات نے فرمایا محبوبہ تو تے میرا محبوب ہے، میں تینوں پابند نہیں نہ کر سکتا، سونیا میں فا ذکر نہیں کرتا، تینوں پابند نہیں کرتا، سونیا تیری مرضی ہے، ہمیں اس سے میرے دعا کر دے، ہمیں چند ٹھہر کے دعا کر دے۔ محبوبہ ایک گل پکی ہے، معافی ادوں دیواں گا جدوں تیرے لب ہل جان گے، جدوں تیرے لب ہل جان گے۔ میں معافی اجابت نے جگ کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جو دعائے محمد
خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا فرمایا محبوبہ تیری بارگاہ دے اندر معافی رب دینی ہے پر وسیلہ حضور دی ذات ہے دوبارہ مصطفیٰ وسیلہ بن گیا اور علماء نے بڑی پیاری بات لکھی فرمایا اللہ دی ذات جبار بھی ہے قہار بھی ہے اللہ تواب بھی ہے تے رحیم بھی ہے جیڑا آ جاوے نا محبوب دے دوارے تے اللہ او دے واسطے تواب تے رحیم ہے تے جیڑا نہ آوے گا اللہ او دے واسطے جبار ہے تے قہار ہے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الذي لا فرمایا لوگوں معافی لینی ہوگی میرے یار دے کنے آ جایا جی سوال اٹھا دیتا کہنے والے نے کہہ دیتا جناب اگر ہر گناہگار واسطے ضروری قرار دے دئیے کہ معافی لینی ہے سرکار دی بارگاہ دے میرے آؤ ہر کوئی سرکار دی بارگاہ دے میرے جانے سکتا کچھ ایسے بھی لوگ نے جنہوں کا گزارا بڑی مشکل ہوتا ہے وہ پھر سرکار دے دوارے جا کے معافی لینے گئے اس واسطے حکم صحابہ دے دور تک سی ہونے دا حکم ختم ہو گیا ہے یہ دا حکم باقی نہیں بس اللہ دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ ہر بندہ سرکار دے دوارے تے جانے سکتا علماء نے فرمایا پہلیوں بہت سمجھن وچ غلطی ہو گئی ہے اللہ نے جدو فرمایا آ جاؤ اللہ نے جگہ دی قید نہیں لگائی اللہ نے نہیں فرمایا معافی لینی ہو مدینے آ جاؤ اگر جگہ دی قید لگ جاندی اتھے جانا ضروری بن جاندہ اللہ نے جگہ دی قید نہیں لگائی مطلق فرمایا آ جاؤ آنا تو طرح دائے ایک جسمانی طور تے آنا ایک روحانی طور تے آنا جسمانی طور دا کی طریقہ اپنے ملک دا شناختی کارڈ ہوئے اپنے ملک دا پاسپورٹ ہوئے ویزا لے آ جاتے ٹکٹ لگوائی جاتے پھر بندہ سرکار دے دوارے تے پہنچے جاتے ٹائم لگتا ہے لیکن روحانی طور تے جانا بنایا آسان اتھے جانا بڑا مشکل نہیں بڑا آسان کہ جاؤ سجنے آؤ جتھے بھی بیٹھا ہے تصور وچ روزہ رسول رکھ لے سمجھ لے اے دیر کوئی نہیں اتھے بیٹھا نہیں اسی تصور کر رہی ہے کہ میں اکھا بند کرنی آنے میرے سامنے روزہ رسول میں یہ ہو کے سمجھنا میں آقا دے در دے کھڑا اپنے گناہوں کو مد نظر رکھی بیٹھا میں ندم دے نال میں شرمندگی دے نال یہ ہوئی عزبیہ کرنا گناہگار دیکھ رہا سی مسجد تے بھی انہا محبت لکھیا ہویا ہے گناہگار سیاہ قارب
جسمانی نشد پہلا نظر دنیا دو طرح دا ہے، پاہمیں جسمانی طور تے پہنچ جاؤ، پاہمیں روحانی طور تے پہنچ جاؤ، معافی اتنی لبڑی دی تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اللہ دی ذات نے وسیلہ اپنے جاؤ کا دے ذریعے وسیلہ اپنے محبوب کو بنائے ہیں۔ آؤ میرے محبوب دے درتے، آؤ میرے محبوب دے درتے۔ راجہ جنگ دی سرزمین تے بیٹھن والے ہو، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر نعیمی کے اندر فرما دینے جڑا ساڑی بخشش منگ رہے ہیں نا، آپ اے تخم دی طرح ہے، بیج دی طرح ہے، تے حضور دی ذات دا بخشش ساڑے واسطے فرما دینا ہے پانی دی طرح ہے۔ فرما دینے انجتے ہو جاندہ ہے، بیج نہ بویا ہوئے پانی پھر جاوے زمین تے سبزہ اگاندہ ہے، تے بیج بویا ہوئے تے پانی نہ پھرے تے اندے وچوں سبزہ نکلدا۔ فرمائے انجتے ممکن ہے سرکار اپنی مرضی نال ساڑے واسطے دعا فرما دیں تے بخشش ہو جاوے گی، اسی دعا کریے تے انہی دیر تک نہیں ہونے جتنی دیر تک مصطفیٰ نہ ساڑے واسطے فرما دیں۔ اور بعض لوگاں دا خیال ہے کہ یہ جڑی آیا کریمہ ہے نا یہ حضور دے زمانے تک خاص ہے، ہون ایک حکم نہیں۔ میں اندر علماء نو پڑھے، علماء فرما دے کہ اس آیا کریمہ دا زمانہ مصطفیٰ نال خاص ہونا نہ اندی کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے۔ کہتے ہیں قرآن پاک تے کتے نہیں آیا بھی اے آیا کریمہ حضور دے زمانے تک یا حدیث کتے نہیں آیا، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، اور عقل بھی اسے گالوں نہیں ماندی کہ زمانہ مصطفیٰ تک خاص ہوگا۔ عقل کیوں نہیں ماندی؟ عقل اس تو نہیں ماندی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے سارے جہنم سے رحمت بن کے آئے۔ حضور صرف اپنے صحابہ واسطے تے رحمت نہیں بن کے آئے، حضور تے قیامت تک آنے والے ہر غلام سے رحمت بن کے آئے۔ تو جے زمانہ مصطفیٰ دے اندر صحابہ حضور دی ذات دی بارگاہ دے اندر آن واسطے پابند نے، صحابہ نو در مصطفیٰ ضروری ہے تے اسی تے پھر گناہگاراں سانو تے بطریق اولا ضروری ہے۔ ایسی کوئی دلیل نہیں کہ یہ آیا کریمہ حضور دے زمانے تک خاص ہے۔ اور فرمایا بعد از وصال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آنا ضروری ہے، آنا ضروری ہے۔ جاؤ کا دے ذریعے حکم اے یہ آنا ضروری ہے، ساڑے واسطے آنا ضروری ہے، قیامت تک آنے والے ہر غلام واسطے آنا ضروری ہے۔ آوان گے تے گل بنے گی، نال اے بھی تے پتہ لگا حضور دی بارگاہ دے اندر جدوں اساں جانا ہے تے حضور دی بارگاہ دا ارادہ کر کے ہی جاواں گے نا۔ کئی بیلی کہندے نے جناب حضور دی بارگاہ دا ارادہ کر کے سفر کرنا تے جائز ہی نہیں ہے نا۔ ہاں مسجد حرام دی نیت کرو سفر ٹھیک ہے، مسجد نبوی دی نیت کر کے سفر کرو ٹھیک ہے، مسجد اقصی دی نیت کر کے سفر کرو ٹھیک ہے، در مصطفیٰ دی نیت کر کے سفر کرنا ٹھیک نہیں۔ پھر میں پوچھنا وا جاؤ کا دے ذریعے رب اپنے محبوب دی بارگاہ دے اندر بلا رہے، نیت مصطفیٰ دے در دی نہ کریے تے ہور کر دی کریے، پھر کیڑی نیت کر کے جاواں گے؟ ہوئی تے نیت لے کے جاواں گے۔ اور الحمدللہ ساڈا ایمان اور یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال بھی اوہی لاجوابیاں فرما دے نے جویں اپنی حیاتی دے اندر لاجوابیاں فرما دے، جویں آپ دی حیاتی دے اندر آپ دی بارگاہ دے اندر آ کے حضور دے وصال مبارک تو بعد توجہ ہے جی، پوری توجہ ہے۔ تقریباً ہر مفسر نے اس روایت میں لکھے ہے
امام عتبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء اعرابی. امام عتبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں سرکار دی بارگاہ دے اندر بیٹھا ہویا ہوں، آقا دی قبر مبارک دے قریب بیٹھا ہویا ہوں. ایک عربی آیا آگے کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. آقا کی بارگاہ کے اندر آکے سلام عرض کر دائی، آگے افکر لجبالا میں اللہ دا قرآن پڑھے آئی. اللہ دی ذات نے فرمایا وَلَوْ أَنْلَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ سونے میں اللہ دا قرآن پڑھ کے تھوڑی بارگاہ دے اندر آیا ہوں. اللہ دی ذات نے فرمایا معافی لینی ہے میرے محبوب کو لے آ جاؤ. لاجبالا میں آ گیا ہوں، میں معافی لین واسطے آ گیا ہوں، میں شرمندہ معافی لین واسطے آ گیا ہوں. روئی جاتا ہے عرضہ کی جاتا ہے جو زبان کے الفاظ جاری ہوتے ادا کی جا رہی، روتا روتا واپس چلا گیا. امام عتبی کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، جب آنکھ لگی قسمت جاگ پئی، مصطفیٰ دا دیدار ہو گیا. سرکار میری خواب دے اندر آئی، میرے آقا نے فرمایا غلاما جال جلدی کر، جرا میری بارگاہ کے اندر آ کے معافی پیا مانگنا سی، انہوں خوش خبری سنا دے اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر چھڑے. اللہ دی ذات نے تیرے سارے گناہ معاف کر چھڑے نے. اگر ٹھیک ہوندہ تو میں 2 منٹ رک جانا ہوں. چلو شوزہ دا لپی دا مسئلہ ہے کتے گئے بھائی تو سمجھے ہو. وصال مصطفیٰ تو بعد حضور دی قبر طہارت عربی آیا اور حرف ندا یاد نال پکاردا بھی ہے، کاف خطاب کے نال پہ پکاردا ہے. ان دا مطلب ہے سی کہ ان دا عقیدہ ہے کہ آقا دی ذات ہون بھی ہیں میں اپنی حیاتی چلا یار حضور دی ذات دے براؤز برانے ہوتے بڑیاں عظمتہ والے رب دے محبوب نے ہوتے لجپالیاں فرماندے نے. اگر میں حضور دے غلامہ دی گل کر لوں میرے پیر و مرشد خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عالم پیر غلام مرتضی فرافر رسول اللہ آپ دی جدو طبیعت مبارک خراب رہن لگ پہ تو غلام اکثر آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر رہن دے سن. تو غلامہ دی سوچ دے اندر بات بار بار آندی سی کہ آج تے سرکار زندہ نے، جدو پریشانی بندی تو سرکار دی بارگاہ دے اندر آ جانے تو اے عرضاں کر دیں تو ساڑھا کام بڑھ جاتا ہے. تو اللہ دی رضا دے نال جدو آپ اکھ میٹ گئے تو پھر ساڑھا کی بڑھے گا. اکثر غلامہ دے ذہن دے اندر ایک خیال ہے لیکن اگو گل کرن دے ہمت کسی نے نہیں پہنی. جدو خیال آ جانا تے عاشق دی آنکھ وچ آنسو آ جانا، اتھرو پونج لینے تے اسے گل تے دلاسا دے لینا جی میں مالک دی مرضی ہے. لیکن کوئی ایسے ہوندے نے کہ جڑے ہمت کر کے سوال پوچھ لیندے ہیں. اللہ اکبر. سرکار دا غلام سراج خان اگاں ہویا نا تے سے خیال دے اندر تے اکھاں میں جہاں سو دے. تو لجپالا نے جدو غلام نو روندیاں ویکھا فرمایا سراج خان رونا کیوں؟ سونے ایک سوچ نے مجبور کر دیتا ہے. فرمایا دستے سے عرض کی تھی لجپالا آج جدو مسئلہ پاندہ تواڈی بارگاہ دے اندر آ جاندے
تو جدو تسی دنیا تو تشریف لے گئے اس ویلے اسی پھر کنوں جا کے اپنے دکھڑے سنا ساڑا کی بنے گا؟ آپ نے فرمایا میرے غلام جی میں ہون یقین نہ لاں دے ہو نا ہون تے میں نے اور بھی کام کرنے ہوں نے تھوڑا بھی خیال کرنا ہوں ہے جدو میں دنیا تو چلا جاواں گا اس ویلے باقی کام تے چلے جان گے پھر میں نے تھوڑا ہی خیال رہ جائے گا جی میں ہون آن دے نا ہوں ہی آ جانا جی میں ہون میں اپنے حیاتی بھی تھوڑے کام کرنا ہونا بعد از وصال بھی ایمیں ہی کرنا ہاں ہاں قبلہ مہر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اس واقعہ میں دو اپنی قلم دی لوگ تھلے رکھے ہیں نا کیا فرما دینے دلا دوں گا حق سے طلب جو کرو گے دلا دوں گا حق سے طلب جو سراج خان کہتا میرے تے مشکلیں آ گئی میرے بچہ تے قتل دا مقدمہ آ گیا میرے بچے پکڑے گئے میرے بچہ تے FIR کٹی گئی میرے بچے قتل دے ملزم ٹھہرے گئے میں بڑا پریشان میں جان رہا میرے بچے بے گناہ میرے بچے نے کوئی قصور نہیں کیتا ہر میرے پریشان رہنے میں اپنے بچہ کو گرے چھوڑاوا خیال آیا سرکار فرمایا سی آ جایا مشکل سنا جایا چلو سراج خان سرکار نے بارگاہ دل میں آج سراج خان کہتا میں نکلے آوا میں لاہور دربار شریف دے آیا سرکار دے روزے میں بیٹھا روئی جانا دکھڑے سنائی جانا روزے روزے میری آنکھ لگ گئی سرکار خواب بچے آئے نال سرکار دا غلام کی میں کھائے میر محمد رہن والا کی میں کھا سرکار دے نالے سرکار فرماد نے کی میں کھا چھوٹی سرکار یعنی غوث پاک نو کہہ دے سادے مرید دا کم کر لے انہاں دی پریشانی دور کر لے سراج خان کہتا میرے آنکھوں کھلی تو خوشیاں ایک روح یار دیکھے آئے تجھے بشارت مل گئی کہتے یار مکھڑا دیکھے آئے تسلی ہو گئی بشارت مل گئی تسلی ہو گئی کہتے بابا پسندے آئے ارادہ بن گیا میں میر محمد کی میں خانوں مل کے جانا ہے جنہا خواب دے اندر سرکار دے نال ویکھیا گیا ہے سراج خان میں راجہ جنگ اسٹیشن تے اترے آئی میں میر محمد
پہنچیا جا کے پوچھنا وا کہ میں خان ملنا ہے کہ میں خان کتنے وے جدو کہ میں خان میں نظر آیا کہتے نے اجے میں تھوڑا جنہ دورا کہ میں خان کہنے لگا سراج خان پریشان نہ ہو میں گل کر دیتی ہے میں پیغام دے دیتا ہے جناب سراج خان کہتے ہیں وقت آیا جدو حکم دی تاریخ آئی میں بھی عدالت کھڑا ہوا میرے بیٹے بھی کھڑے ہوئے اور سب دیا نظرانے فیصلہ کی ہوتا ہے جج دے سامنے کاغذ نے کبھی کاغذ میں کھڑا ہے کبھی اتھے میں کھڑا ہے جب کاغذ میں کھڑا ہے کچھ سوچنا ہے جب اتھے میں کھڑا ہے کچھ سوچنا ہے بڑا پریشان ہے ریڈر کون کھڑا پوچھتا ہے جناب خیر آج تک پانو ہی میں پریشان نہیں میں کھیا خیر کی سوچتے ہیں کہہ لگا میں کی دساں میں جب کاغذ دیکھنا کاغذ کہنے میں سزا دے دے میں سامنے دیکھنا ایک نورانی شکل والا بابا ہے کہنا ہے چھاٹی دے چھاٹی دے جو تو میں سامنے دیکھنا وا نورانی شکل والی ہستی ہو کہندی چھڑ دے پھر جناب انگریز جج مجبور ہو گیا تو سراج خان منظور ہو گیا یارے تے غلامہ دی کیفیت ہے کہ بعد از وصال بھی اپنے منن والیاں پر لجپالیاں کر دینے چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہو سرکار کیا نہ لجپالیاں کریں گے آج مصطفیٰ سے دکھتے آؤ جو بھی لبنا جائے معافی بھی لبنی ہے در مصطفیٰ دنیا دی کوئی نعمت چاہتے ہو در مصطفیٰ تو ملے گی اوتھے پہنچ جانا بڑے نصیباں دی گل ہے نہیں کو تے پہنچ سکتا پھر روحانی سفر تک کتے نہیں نہ گیا فریاد جو امتی کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو ایک کمی ہو سکتا ہے کہ حضور دی ذات نو پتہ نہ ہو حضور تے اپنے ہر غلام دی ہر پریشانی نو جان دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دارے اچھا دنیا دا دستور وکھرا ہے دنیا دا دستور ہے وے ماں ناراض ہے تے ابے کو جا کے معافی نہیں منگی جاندی وہ بھی آدھا امی کو جا استاد ناراض ہے تے استاد دے بیلی کو جا کے اے نہیں کہا جانا یار میں نے معاف کر دو آکے کہا پائیا ادھر جا اوتھوں معافی لے بیلی ناراض ہے تے بیلی کو لی جایا جاندہ بیلی کو لی جایا جاندہ جنہوں نے ناراض کیتا ہو تے کل معافی منگی جاتی لیکن اللہ دی ذات نے معاملہ تھوڑا جنا الگ رکھے ہے ناراض مالک نو کیتا فرمایا معافی لینی جی محبوب کو لاؤ معافی لینی جی محبوب کو لاؤ اچھا علماء محبت فرما دے کہ اللہ دی ذات نے اپنے محبوب وال اس تو ٹوریا ہے کہ انسان دی فطرت ہے جدے نال انہوں کو کام پینا ہوئے نا ان دے نال بنا کے رکھ جائے ان دے نال ایک قلبی لگاؤ رکھ دے نہیں یار میرے اوکھے ویلے کام آوے گا تے میں پیار والا ناتا رکھنا ہے پیار والا رشتہ رکھنا ہے اللہ دی ذاتی مرضی ہے میں اسباب ایسے بنا دے وہاں کہ میرا بندہ کسے لمحے بھی میرے محبوب تو جدا نہ ہوئے ہر ویلے ہی تو میرے محبوب دی تمنا رہے انہوں حاجت رہے انہوں خیال رہے کہ میرا جڑا بھی کم بننا تیرے مصطفیٰ تو بننا تو میں نے پھر پیار بھی ہوتے راج کے کرنا چاہیے اللہ دی اصل مرضی ہے تو جڑا در مصطفیٰ تو کنڈ کر کے نکل جاندہ ہے وہ پھر زمانے دا ذلیل ترین انسان بن جاتا ہے تو جڑے در مصطفیٰ تے آ جاندے نے اللہ انہوں نے عزت عطا فرما دے اور اللہ کیویں عزت عطا فرما دے
بہتا دور اگر جانتے نہیں دل کردا تو تسی میرے استاد گرامی امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنازہ ہی ویکھ لو یہ اس غلامی دا اثر ہے الحمدللہ 2013 دے اندر آپ کو ابو داؤد شریف پڑھن دا جامع نظامیہ رضویہ دے اندر شرف ملیا در حدیث شریف جدو اسی کردے ہیں 2013 دے اندر قبلہ نے 2012 دے اندر کیتا اساں 2013 دے اندر کیتا آپ کو اساں احادیث پڑھیاں مکمل تے کتاب نہیں آپ کو پڑھی آپ دا انداز ایسا ہوندا سی کہ مکمل ہوئی نہیں بس او دے وچوں کچھ حدیثاں پڑھیاں نے بہت زیادہ رہ گئی ہیں لیکن ایک ہی پڑھ لینا یہ بھی کافی سے اللہ کریم نے کیوں اس طرح عطا فرمائی ہے یہ سارا صلہ حضور دی بارگاہ کے اندر آ جاتا ہے حضور دی غلامی کے اندر آ جاتا ہے عزیزان من میں جتنیاں بھی گلاں کر لواں گا میرا پیغام یہ ہے جدو رب اپنے محبوب دی بارگاہ کے اندر بلا رہے ہیں تو پھر کسی نو نسن دی جرات نہیں کرنی چاہیے کسی نو دھوڑن دی جرات نہیں کرنی چاہیے جو بھی ملے گا در مصطفیٰ تو ملے گا ایتھوں ہی مشکل کشائیاں ہونیاں نے میں آیا مینوں برخوردار محمد اویس کہہ رہا سی میں اپنی بات نو ختم کرن دے قریب ہاں کیونکہ میں جس قدر بول پا رہا ہاں بڑا مشکل دے اندر بول پا رہا ہاں میں جڑا واقعہ مینوں راجہ جنگ دے حوالے نال کیا گیا وہ بھی اسے ہی موضوع دی کڑی میں عرض کر کے اپنی بات نو ختم کرنا وا اے جڑا راجہ جنگ ہے بہت زیادہ احباب تسی اس دی تاریخ تو واقف ہو اگر مذہبی لحاظ سے گل کیتی جاوے تو فنا فر رسول خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عالم پیر نور محمد فنا فر رسول رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے فیضان تو کنڈ نہیں کیتی جا سکتی کہ محبوب دے صدقے محبوب دے غلامان اللہ دی ذات نے پھر کس قدر مقام عطا فرمایا ہوئے عزیزان من ذرا او 1936 والا جلسہ سامنے رکھو نا تقیہ مراسیاں دے اندر او جڑا عظیم الشان جلسہ جدا انعقاد کیتا گیا تھوڑا بیٹھتے جاؤ اے ہوئی او سرزمین سی جتے مسلمانوں نے اونچی آواز نال اذان نہیں سی دتی جاندی اگر کوئی اونچی آواز نال اذان دیندا سی بے ایمان سکھ تشدد کردے سن 5000 دے قریب مسلمانہ دی تعداد ہے لیکن عجب بات ہے کہ جڑی کمیٹی بنائی گئی ہے پنچایت بنائی گئی ہے وہ دے اندر کوئی مسلمان رکن شریک نہیں غربت نا یہ مسلمانہ تھے 5000 دی تعداد ہے لیکن غربت دی وجہ تو سکھ حاوی ہو چکے ہیں دنیاوی معاملات دے اندر بھی مداخلت کی تھی پھر مذہبی معاملات دے اندر بھی آ کے مداخلت کی تھی اذان نہیں دیں خبردار جن نے اونچی اذان دیتے لیکن عاشقاں دے عشق تو بھی صدقے جائیے آج کھول کے سپیکر اذان دے دی ہے کوئی پریشانی والی گل لیکن وہ دور کہ جدوں مار دا سامنے تکلیف دا سامنے اس دے باوجود بابے چراغ دین نے نظام دین نے کھلا مکھلا اونچی آواز میں اللہ دے گھر دے اندر اذان دے چھڑی جسے اس تو بعد پھر انہاں دے نال سلوک کی ہویا بڑا تشدد کیتا گیا بحال سنگھ زیلدار اپنے بیلیاں دے نال مل کے مسلماناں دے اوپر اتنا کو تشدد کردا کہ انتہا نہیں بہت زیادہ مسلمان علاقہ چھوڑنے سے مجبور ہو گئے لیکن مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری اپنے جذبے ماند نہیں پہن دیتے جذبے کمزور نہیں ہون دیتے ارادہ اے ہوئی رہا ہے ایک ویلہ ضرور آوے گا کہ اسلام نو اللہ فتح عطا فرمائے گا اور فتح اللہ دی ذات نے ایک وقت فنا فی الرسول دے ہاتھ تے لکھی ہوئی سی عزیزان مانے سے طرح سلسلہ جاری مسلمان اپنے اوپر تشدد کیتا جا رہے کدیوں نماز تے پابندیاں لگ جاندیاں نے خبردار ساڈیاں زمیناں وچ اپنے مال نو نہ لے کے آیا جی خبردار
قضاء حاجت واسطے ساڑیاں زمینہ ولنا آیا جی انہاں اوپر زندگی نو تنگ کیتا جا رہا ہے لیکن اللہ دی رات نے راجہ جب گرد و نواز دے اندر رہنے والے مسلمانوں میں شوق دیتا مسلمانوں نے کچھ کیتا یا پس دے اندر کہتے ہیں یارو نکلو راجہ جب دے اندر سکھ یادان نہیں دے دے اسی کا دے مسلمان اسی دیونا دی مدد نہیں کر سکتے جناب علی تیاری شروع ہو گئی ایک مہینہ پہلے جناب ہر جگہ تے تیاری کی دی جا رہی ہے علماء اپنے اپنے انداز سے عشق والے نو تیار کر دینے فلاں طریق نو راجہ جگ پہنچنا ہے او تے اونچی آواز نے اذان دینی ویکھنا ہے کون سانو ڈکنا ہے سجنا اپنے اپنے ہتھیار بھی تیار کیتے جا رہے کوئی ڈنڈا تیار کرتا ہے کوئی جناب اعلیٰ ٹوکا تیار کرتا کوئی کلہاڑی کسی کلو کوئی چیز جب مقرر وقت آیا راؤ خان والا دے بابا جی محمد دین شاہ اپنی داستان سنا دے کہتے ہیں میں بھی کلہاڑی نو تیز کیتا اس طرح تیز کیتا جی میں اس طرح ہوتا ہے میں بھی مقرر وقت نو لے کے نکلے کہتے ہیں ماحول ایسا ہے میں پہلیوں بھی چگردہ ہویا یار عمل پھکر دے آسری درنے ہوا چلیاں ہویاں میرے کنر چاہے آواز آئی اینج لگا جی میں کٹے دی آواز کہتے ہیں جب میں قریب ہویا ویکھنا کیا بنا بڑا سامنے میں اپنے کلہاڑی دے نال وار کرنا ایک بار دے نال انہوں میں مار دینا میں سیدھا راجہ جا گیا جانا میرے آن تو پہلے جناب مسلمانوں دا بڑا بڑا ہجوم 500 دے قریب مسلمان کھڑے ہوئے مسجد دے گرد جمالی انہوں مشورہ ہو رہا ہے اذان ہونے دینی کہ سکھنو آلین دے کی کرنا ہے کوئی کہتا ظہر دی اذان پر دے جدو گسے خیامے گا بے کھلوائے کوئی کہنے لگا نانا پہلے سکھنو پیغام دے وہ کہ مسلمان آگئے اجے اسی کھلم کھلا اذان دینی مینوں دینج لگ رہا سی مکے والا ماحول بنیا ہویا سی مسلمان اللہ دا نام لینا چاہ دے لیکن سکھ لیان نہیں دے دے او سویلے مکے دی دھرتے دے بلال بھی عشق دا پیغام دے دے لیکن کافر مارا مار دے دے لیکن بلال خوئی کہتا ہے میں مرتے جاواں گا یار دا نا چڑھنا کوئی نہیں اے خوئی کیا جاتا سی بلال مارا کھانا ہے تو نام حالا لے لے تو نام اچھی نام ذکر کریا کر فرمایا اچھی نام نالاوتے مزہ نہیں آدھا وہ ہوئی منظر راجہ جنگی سرزمین تے بنیا ہویا ہے آج جناب اعلیٰ مشورہ ہو رہا کرنا کیے آخرکار کا بندہ آیا انہیں لکیر مار کے آکھیاں اے لکیر مار دیتی ہے جنہ سر دے کفن بن کے آیا ادھر آ جاوے باقی پر ہو جاون 45 بندے ایک سائر سے ہو گئے باقی چلے گئے ان جناب اعلیٰ استقامت دے ڈٹ جان والے ان جناب آزان دے انتویل آیا الفاظ معانی میں تفاوت نہیں لیکن اللہ کی ازار ہے مجاہد کی ازار کتنا مزہ آیا ہوگے گا اس ازان دے اندر ازان دے دیتی نماز پڑھ لئی سکھ آیا ہی کوئی نہیں انتظار کی تجار ہون کوئی سکھ جاوے ہونے اسی دسی ہے بابا جی دیر شاہ کہتے ہیں میں انہوں دی عبادت گاہ بل جان دا ارادہ کرنا
میرے خیال دے اندر آیا ویکھا دے صحیح ایک کردے کی پہنی کہندے نے جدوں میں مہر حلوائی دے چوک وچ پہنچیا دو سکھ کھڑے ہوئے مینوں ویکھ کے کہن لگے مسلماں ایتھے کیویں لگا پھرنا اے جمعہ پھرنا جویں گاں گواچی ہوندی ہے آپ نے جدوں ٹکوا کھڑیا آپ نے جدوں کلہاڑی کنڈی فرمایا میں تھانوں ہی پیالہ بناواں جدوں جلال ویکھیا جدوں پاوت ویکھی ڈر گئے سکھاں نے توڑ لگا دیتی نظر کوئی نہ آیا پتہ لگیا سکھ ساڈے سامنے آنے والے کوئی نہیں آپ واپس جا رہے اچانک آپ کو ڈھول دی آواز آئی ڈھول بجا کے سکھاں میں اکٹھا کیا جا رہی آپ فرما دے نہیں میں سوچی پہ گیا ہوں سارے ایمان والے بکھر گئے نہیں ان کی سکھاں نے حملہ کیتا تے کی بنے گا کہتے ہیں کہ مسلمان گزرے میں پوچھنا بخیر یہ سکھ کیوں اکٹھے آ رہے کہنے لگا ایک دوسرے کہہ رہے اج مسلمانوں نے زبردستی اعلان دے چھڈیے خبردار اساں انہاں دے نال کوئی تعلق نہیں رکھنا ساڈیاں پہلیاں دے اندر جانور لے کے آیا بھائی کار دا اعلان کرتے جا رہے آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا انہاں وچ ہمت نہیں کہ مسلمانوں دا مقابلہ کر رہے وقت گزرتا جاتا ہے 1935 تو بعد 1936 آ گیا لیکن انہاں سکھاں دی مزاحمت ختم نہ ہوئی مسلمانوں تے تشدد ختم نہ ہویا آخرکار مصری احمدی غلاماں نوں لے کے سرکار دی بارگاہ دے اندر پہنچے سرکار خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عالم پیر نور محمد فنافی رسول آپ دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کی دی لاج والا سکھ بڑا تھک کر دے اذان دین دے دے بڑا پریشان کر دے لاجوالا اسی پانے کھلے آئے باڈی لاجوالی لین واسطے آئے آپ نے فرمایا پوری گل کرو کی ارادہ رکھ رہے ہو عرض کی دی لاجوالا ارادہ رکھ رہے ہو جلسہ یسیر رکھ رہے ہو خطاب تشیل کر دے ہو ساڑے واسطے آسانی ہو جاوے گی آپ نے فرمایا غلاموں جلسہ تے رکھ لینے ہو لیکن سکھاں دا بہنا ضروری ہے عرض کی حضور سکھ دے ساموں من دے نہیں ساڑے پر تشدد کر دے نہیں ساڑے جلسے اندر کی میں بیٹھ سکھ دے نہیں آپ نے فرمایا انہاں دا سرپنچ کون ہے عرض کی حضور بہار سنگھ زیدگاری فرمایا وہ دی صدارت کے اندر جلسہ رکھ دے وہ اجازت بھی بایا ثانی مل جاوے گی آپ دی طرف اشارہ ہوگا تیاری کرنا ہو غلام خوشی خوشی آئے آگے بہان سنگھ زیدہ دی صدارت کے اندر جلسہ رکھ دیتا اشتہار دی تیاری ہو گئی جب سرکار دا نام لکھیا آقا دا نام لکھ دینا سید المفسرین امام المحدثین عمدت المدققین خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عالم پیر نور محمد فنافی رسول بڑے پیار دینا القابات دے کے نام لکھ دیتا اشتہار بنا کے جب بحال سکھر لے کے گئے انہیں اپنی صدارت کے اندر جب جلسہ میں کھیا من گیا راضی ہو گیا جب میرے آقا دا نام پڑے جب میرے مرشد دا نام پڑے پڑھ کے کہنا ہے جنہا نام ایڈا سونا ہے آپ جنہا سونا ہوگا جنہا نام ایڈا سونا ہے کہنے لگا جی بلاؤ انہوں اشتہار لگ گئے
اللہ لبیک توجہ اشتہار جدو لگ گیا سکھاں نے جدو پڑھے نا اشتہار غصہ چڑھے کہ اے مسلمان جلسہ کراؤ نے تو جدو پڑھ دے نے صدارت بحال سنگھ زیلدار دے تو چپ کر جاندے نے تے آ کے انہوں کہندے نے تو ہمیں اجازت دے دیتی لڑ دے نے لیکن چونکہ وہ انہوں دا سرپنچ سی کچھ کر نہیں سی سکتے جلسے دی تیاری عروج دے دے عاشقاں نو عید وانگو چاہ چڑھے ہوئے نہیں کہ ساڑے آقا آ رہے ہیں ہائے ہائے پھر پنڈال سجیا اے تقیہ مراسیاں والی جگہ تے اللہ اکبر لوگاں دا جوش و جذبہ ویکھ کے سکھاں دا بھی دل کردا کہ اسی بھی جلسے تے جائیے سرکار دی مرضی ہے اسی پھر جناب سرکار تشریف لے آئے ان سکھ بھی آ رہے ہیں غلام نے آ کے عرض کی تھی سونے سکھ بھی آ رہے ہیں جلسے دے اندر تو کی حکم ہے تو آپ نے فرمایا آن دیو اسی بھی یہی چاہنے ہیں آن دیو انہوں نے اسی بھی یہی چاہنے ہیں آن دیو انہوں نے تو پھر جدوں سرکار دی آمد دا ویلا آیا نا آئے ہائے کیا نوابی ٹور آپ دی کیا خوبصورت لباس دے پہ تن کیتا ہویا ہے عاشقاں دے جرمن دے اندر جدو آپ آ رہے نے اگے بھی غلام پچھے بھی غلام ان سکھ ویکھ دینے کیڑا ماہ تمام آ رہے ہیں تو جدو سرکار دی ذات میں ویکھیا تے بحال سنگھ زیلدار نے جدو انج ویکھیا تے انہیں نظراں جم گئی ہیں ہاں میرے آقا دی ذات دی نظر جدو مجمع تے پئی ہے نا تے مجمع مرغے بسمل دی طرح تڑفنا شروع ہویا لوگ یکدم اگے آنوں کوشش کر رہے ہیں آپ نے فرمایا جتنے جتنے جگہ مل دیو تے ٹھہر جاؤ جتنے بھی ٹھہرو گے فقیر دی آواز اتھے ہی پہنچ جائے گی 8 بجے دے قریب جلسہ شروع ہویا پھر جب سرکار آئے آپ نے اپنے خوبصورت انداز دے اندر خدا داد صلاحیتاں دے نال جدوں اللہ دا قرآن پڑھیا سورہ یوسف دی آپ نے تلاوت کی تھی پھر آپ نے جدوں گفتگو شروع فرمائی پھر اپنے انداز دے اندر جدوں اشعار پڑھ دے گئے ہاتھ کی اتنا جاندا ہے کہ عاشقاں دے دل بھی اتنا ہی لگے جاندے آئے ہائے آپ دلائل دے نال اپنی گفتگو نو مزین فرما رہے ہیں تو جدو آئی نا مرد حق دی گل وہ تو پہلے آپ گفتگو فرما رہے ہیں اشعار پڑھ دے رہے اپنے تے جناب وجد و حال دے اندر ہے نے انہاں سکھاں دی اکھاں وچوں بھی آنسو جاری اور وجد و حال دی کیفیت ایسی میرے استاد گرامی نے لکھے اپنی کتاب دے اندر تذکرہ خواجگان مرتضیہ دے اندر میاں بدر دین رحمت اللہ تعالی دے حوالے نال فرما دے نے کہ انہاں دی کیفیت ایسی بن گئی کہ انہاں نوں پھر منجی تے پا کے لے کے گئے اس قدر وجد و کیفیت طاری ہو گئی تے سکھ بھی جناب نالے ویکھ دے نے نالے روندے نے تے نظراں سرکار دے چہرے تے اگر عالم تصور دے اندر جا کے پوچھئے او نظراں ہٹا دے کیوں نہیں تو یقین انہوں نے جواب ہوئی ہوئے گا کہ میں مکھڑے تو نظر ہٹاواں اے دے وچوں رب دے صدا دل کر دے انہاں نوں رکھ جاواں آپ تقریر کی جا رہے جدوں مرد حق دی گل آئی آپ نے امت کتاب جو پڑھنا شروع کر دیتا آپ نے پڑھیا صد کر میرا سرما اے تسی بھی ناراض تے اے بھی ناراض صد کر میرا سرما صد کر میرا سرما کرے شبد دی چونچ صد کرے میرا سرما
صدگر میرا سرما کرے شبنی چوٹ مارے گورا پریمنا ٹھائے کفر دا کوٹ آپ نے جو پڑھا نا ہونا جناب سکھاں نے اپنے حال اپنی چادرہ گلے چپائیاں تے روئی جا رہے آنسو بہائی جا رہے پیرو مرشد فناف رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین گھنٹے تو زائد آپ نے گفتگو فرمائی سہتی نماز ٹائم ہویا آپ نے گفتگو ختم فرما دیتی بحال سے زہردار رو کے ہاتھ جوڑ کے کہنا سونے تھوڑی دیر بہان سے گوشت لگا لوگا اے مولوی نہیں یہ تو سچے رب دائیو پارے آپ نے مذاہب فرمایا میں تے اللہ دا بندہ جگہ شیخ مرد زمیدار جب آزاد دا ٹائم آیا غلام نے زمین حضور نے اونچی آواز آزان نے دیتی جاتی آپ نے فرمایا اسا اونچی آواز آزان نہیں پڑھ رہے اسی انہوں تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں اور سکھ جڑے مار دے سارا اوہی روڈ کے میرے لجبالا او سورے چہرے والے آئے جنہ ڈک لیا اسیوں دی معافی منگ رہے ہیں آج تو بعد ہمیں ساڑھے بیٹے بیٹے آکے اللہ کا سنائی جاؤ اللہ نہ پڑی جاؤ اسی ڈک دے نہیں اسی روک دے نہیں وہ دن جانے آج دا دن آنے اللہ نہ ہوئی جو دیا نے ہوئی جو دیا نے راجہ جگہ والے آؤ اے فضان میرے پیرو مرشد دائے پھر میرے پیرو مرشد واپس آئے نے چھتا کے بیدیاں کھڑیاں ہوئی آنے میرے مرشد رو دیکھ دیا نے ایک دوسرے نو چاہدیا نے ایک گٹا سونا ہے یہ بھی ماں دیکھنا لی ہوئے گی جنہیں سونا چمیا ہے جنہیں سونا چمیا ہو ماں دیکھنا والی ہوئے گی تائیوں نے ساڑھے بزرگان محبت میں لکھے نور محمد پیر مکمل اکمل وچے جہاں سارے اکمل وچے جہاں سارے نور محمد سونا نور محمد پیر مکمل اکمل وچے جہاں سارے جس دا سانی وچ زمانے کرے تلاش غال پہ ہم یہ نکے محمد یہ شانت وڈا محمد کیسا اے تا اوہی منظر بن گیا نا جڑے روکن والے کہندے سن آزانی آزان دین دینی ہونا دینے اسی روک دے ہی نہیں حضور صلی اللہ مکہ پاک دے اندر نا اراشی اپنا مال پہ بیچ دیا تے ابو جال نے لائن نے ایک اونٹ خرید لیا تے پیسے نہ دیتے انہیں ہاں پیسے انہیں ہاں دینا ہوا میں مکہ دا چودھری ہاں دے دیں ٹھیک ہے جی اور آتی پیسے لین آوے تے آکھے سویرے دے آنگا سویرے لین آوے تے آکھے راتی دے آنگا جی میں کئی بندے نہ کچھ شاید دینو جی نہیں نہ کرتا ادھارے لے لینے ادھار دینا ہے اچھا بڑا مسئلہ ہے کسی نے کسی دی کوئی شاید دینی ہے لین لگے تے بڑا دلیر ہو کے لے لینا واپس جدو کرنی ہے اینج لگتا جی میں چٹی پہ پہی دی کول ہوندی بھی اور کئی دکاندار بچارے روندے ہیں جو ویکھے گئے نے دکان تے دھار کھلا ہے پیسے ہوندے دینے نے جدو پیسے آئے نے تے اون دے نہیں لانے تے اگلی دکان تو جا کے نقد سودا لینا وہ اتھے کھلوتا ہے ادھار تے شہید نو بھی معاف نہیں دے گا قرضہ شہید نو معاف نہیں دے گا تو ویسے نیت کرنی چاہیے دی ہے اور سرکار دی ذاتی حدیث سے سرکار نے فرمایا کہ جن نے قرضہ لیا
اور ان دا ارادہ ہے میں واپس کر رہا ہے، ان دے کول ہے نہیں، اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اب بولو تو صحیح، اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اور جی نیت کرنا دین دی اگر مر جاندہ نا تو قیامت والے دن انہوں معافی، انہوں حدیث پاک ہے معافی، تو جی نیت نہیں نا ہے کہ دین دی پر دنیا تو مر گیا ہے تو قیامت والے دن انہوں نیکیاں دے کے جان چھڑانی پڑے۔ نیکیاں دینی آسان ہے کہ آج قرضہ واپس کرنا آسان ہے، اور آجیو بولو تو صحیح تے اپنے معاملات تے نظر ماری ہے، اگر انہیں جو کہ ہے نا قرضہ لا سک رہا ہے تو لا دینا چاہیے، قرضہ لا دینا چاہیے۔ ہون ابو جہل انہیں ہے دینا وا او بچارا پریشان مسافر بندہ، میں انہوں لڑ کے ہمیں پیسے گواما، انہیں آکھیا ہم واپس بھی جانا ہے تے پیسے بھی نہیں دیندہ پیا۔ پھر بندہ جدو کسے پاسے ہار جا پھر ان دا تعلق لبدا، چلو انہوں آکھا ہو سکتا کسے دی مان لے، ان دے بیلیاں نو جا کے اندہ میرے کو میں پیسے لے دو، آکھا پاس سارے تو ڈاڑا ہے تو جانتے تیرا کم جائیں، لیکن ان دے کرنا جے کسے گل پا دیتی جے تو پیسے لینے دے نا، مصطفیٰ دا دوارہ وقع فرمایا ہوتے جائے، لیکن عجب بات ہے جنہیں دوارہ وقایا وہ ہے سی شرارتی، انہیں کہا سرکار بیٹھے انہوں نے کہا او نا تینوں پیسے لے کے دینے نے تے ملنے نے تے تینوں پیسے کسی نے لے کے دینے، انہیں سمجھا واقعی ان جن نے کل آیا سی انہوں تے سی کہ جے تے جاندیاں انہاں دیتا موڑ اسی پھر بھی آکھاں گل ہے چنگے تسی نبی ہو تسی ماڑیاں دی گل ہی نہیں جے سن دے، تو جے نال ٹور پہ تے سانوں تے پتہ نا ابو جہل نے کی کرنا ہے، اسی تاں بھی مذاق کرانگے، دو میں پاسے انہاں اپنے صاحب دے سوچے سا، انہوں بیچارے نو پتہ نہیں سی گا کہ ایک کس نظریے نال بولدا پیا تے مینوں کس نظریے نال پیا کلاندا ہے۔ حضور تشریف فرمانے تے وہ آیا تو چپ کر کے کھول بہ گیا، پہلے تے میرے آقا دے چہرے انہوں نے ویکھیا، میرے آقا نے جدو ویکھیا نا پریشان ہے تے مسافر فرمایا کی گل ہے، میں کہنے لگا جی میرے ابو جہل نے مکہ دا سردار ہے تے میرے پیسے نہیں پہ دیندا، مینوں پتہ لگا کہ تسی لے کے دے سکدے ہو، سرکار دی ذات نو پتہ لگ گیا کہ کیڑے نظریے نال اینوں کلیا گیا ہے، تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا نہیں وہ تے میرے نال نفرت کردا ہے میں جاواں گا تے پتہ نہیں کی بنے گا، نہیں تو کسی اور کو چلا جائے، نہیں نا تے آئی نہیں لجپال نبی سونا نبی برکتا والا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، جن دنوں میرے وعدہ ٹوریا گئے کہ میں لے کے دے سکنا وا، میں دنوں آلہ نہیں میں تیرے نال جانا وا، جن آقا دی ذات کو نال لے کے ترینی، ان بھیجن والا بھی چپتے جا رہے، انہوں دی نیت دیکھنا میں ابو جہل کی کردہ ہے، میرے آقا ابو جہل دے دروازے تے پہنچے اور لک کے دیکھنا آئے، میرے آقا نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون ہے؟ آقا کی ذات نے اپنا نام لیا، فرمایا محمد نے آیا، جلدی باہر آ، ابو جہل باہر آیا، میرے آقا کی ذات نے فرمایا ادھر پیسے دینے نہیں، کہنے لگا جی دینے نہیں، فرمایا دیتا کیوں نہیں، کہنے لگا جی ٹھہرو میں لے کے آنا، ٹھہرو میں او جڑا آ ویکھا تے آ ویکھا آج دینا میں کل دینا وہ دیندہ ہی نہیں سی، او جڑے اذان دیندہ ہی نہیں سن، او جڑا قرضہ دیندہ ہی نہیں سی، بڑے محمد تشریف لے گئے اور فرمایا قرضہ دینا ہی کہ نہیں، حجی دینا ہے، دیندہ کیوں نہیں، حجی ٹھہرو میں انہیں لے آکے دینا، ادھر اذان نہیں دیندے آپ آئے تو ناکہ سرکار معافی چاہنے تو میں ساڑھے ویڑے جا کے اذانہ دیتی جاؤ، اور جس ویلے سرکار دی ذات میں کو لے کر پیسے کو دیتے نا، اور جو لوگ کے دل دیتا سی جناب ہی جو تاڑیاں مارے گا جناب وہ بعد اللہ بستی کرے گا لڑے گا اسی مذاق کریں گے، جس ویلے انہیں بیٹھا انہیں کہا اچھا سانو آدھا انج کرنا ہے انج کرنا ہے، تے آپ چاٹ بھی نہیں سلایا اسے ویلے قرضہ واپس تا دیتا سو کر لی نہیں دینا گل، جس
جس ویلے سرکار چلے گئے نا تو بیلی لے کے آ گیا کہنے لگا او لینا ساڑھے نہ تو کی کھیل پہ کھیلنا ہے انہوں نے کہا کی ہویا انہوں نے کہا سانو تو محمد کے خلاف کرے آپ کو انہیں نال پیار کرنا ہے انہوں نے کہا ہویا کی ہے انہوں نے کہا انہوں قرضہ دیتا ہے کہ نہیں واپس اے دیتا ہے تیرا حق باندھا سی کہ تو نہ دینا اور تو پہلی گلتے پیسے واپس کر دیتے رہے اور تو اندروں دے نال ہے اور نے کہا لڑو نا میں اندروں دے نال نہیں اور نے کہا پھر قرضہ کو واپس کی نہیں اور نے کہا تو ہمیں میں کی نسم جب محمد نے کہا پیسے دینے کہ نہیں دینے میں ویکھے آؤں کہ سچے بھی شیر دے کھپے بھی شیر اونا منہ کھولے ہونے میں پیسے نہ دیتا اونا میں نہ دکھا جانا سی میں تے مجبور ہو گیا وہ محمد نے پیسے دے رہے اے وڈے محمد دی شان ہے تے وڈے محمد دے صدقے نکے محمد جڑا محمد دا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم او دی شان ہے اللہ اکبر اے شانہ غلامہ دیا نے تے پھر آقا دا مقام تے برحال بنا ہے کیوں جی اے راجہ جنگ دی تاریخ ہے تے راجہ جنگ کدی بھی فنا فی رسول دے فیضان میں پلا سکدا تے اولیاء دا فیضان قیامت تک جاری ہے جدے غلام بعد از وصال مشکل کشائیاں کر دینے مشکلہ دور کر دینے آقا دے جاتے پھر بیان بارا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا اللہ دی ذات نے اپنے یار دا بوا بخائے فرمایا اے در آؤ بننا جے قامت ایتھوں آکے بڑھے گا اللہ دی ذات سانو ایسے اعتقاد دینا حضور دی بارگاہ دے جسمانی روحانی سفر کرنے دی توفیق عطا فرمائے جی اچھا حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حوالے نال بیڑی دا واقعہ جڑی بیڑی ہے نا بیڑی کئی بیلی پوچھتے ہیں شاہ جی بیڑی پڑھ تو دے دیو قرآن سے ہی میں قرآن تے نوح علیہ السلام دا بیڑا ہے گا آئے نہیں جڑی تسی پڑھ دے ہو میں یار قرآن پاک دے اندر ان لفظاں نال تے کو نہیں ہے گا قرآن پاک تے پہلے نازل ہویا تے سارا واقعی بات ہے میں کہ ہاں یہ دی اصل قرآن پاک جو ملتی ہے اصل موجود ہے ویسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ لے رہے نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون دی تفسیر کر دے ہوئے نا بیڑی والے واقعے کی طرف اشارہ کیتا ہے جیسا کہ حضور غوث پاک کی بیڑی ان لفظاں دے نال ایک دو لفظاں دے اضافے دے نال آپ نے اشارہ کیتا ہے اتنے بڑے مفسر دا اشارہ کر دینا اس گل دی دلیل ہے کہ اصل موجود ہے یہ واقعہ ہے نہیں تے ایڈا بڑا مفسر اشارہ نہ کر اے او مفسر نے کہ جب مدینہ منورہ تشریف لایا کہ نا تے پیر پھسلیا تے انہاں دا بازو ڈگے تے بازو ٹوٹ گیا کہندے نے کہ اوتھے مکہ پاک مدینہ پاک دے اندر جڑے علاج والی جگہ سن اوتھے گیا تے انہاں سارے کہہ دیتا کہ جناب تہاڈا ہونا اے ہڈی جوڑ نہیں سکدی تسی لکھ نہیں سکدے سجا ہاتھ سے کہندے نے میں سرکار دی بارگاہ دے اندر آیا تے کدے سونیا میں تے دین دا کم ہی بڑا کرنا ہے تے ڈاکٹر آدھے یہ جوڑنا نہیں ہے حضور تہاڈی بارگاہ دے اندر تے کسی چیز دی نکاری ہے ہی نہیں میں صحیح بازو لے کے آیا سمجھ لے کے بھی صحیح جا سبحان اللہ کہندے نے پھر میرا بازو اتھوں صحیح ہویا آ کے باقی میں تفسیر دا کم کیتا ہے اے انہاں بزرگاں دے عقیدے سن انہاں لکھیا اور یہ بات اظہر من الشمس ہر نبی نو اللہ دی ذات نے ولی دیتے اور ہر ولی دا مقام اس اندازے نال ہے جس اندازے نال نبی دا مقام ہے اور سارے نبیاں دے اندر ساڈے نبی ورگا کوئی نہیں تے سارے نبیاں دیاں امتاں دے ولیاں دا مقابلہ اگر حضور دی امت دے ولی نال کیتا جاوے تے او آقا دی امت دے ولی دا مقابلہ کیونکہ سرکار دی ذات ورگا کوئی نہیں تے آقا دی امت دے ولی ورگا بھی کوئی نہیں ہے باقی اگر سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر بین والا ولی آصف ابن برخیہ او ہزارہ میل دور تخت اور سچی گل جی اے اگر قرآن دا واقعہ نہ ہوندا تے کسے مننا ہی نہیں ہے کیویں ہو سکدا رب نے قرآن پاک دے ذکر کر کے نہ ہوندا منا دیتا کہ میں اپنے بندے نو طاقتاں دتیاں نے تے منو جنوں میں طاقتاں دیاں نہیں تے ایتھوں بھی صرف نظر کر جاندے جی ایتھوں بھی صرف نظر کر جاندے لیکن ایتھے آ کے مجبور نے اگر سلیمان علیہ السلام دی امت دا ولی ہزارہ میل تخت دور پیا ہوئے تے لیا سکدے نے تے آقا دی امت دا ولی بیڑا نہیں ترا سکدا یہ اصل موجود ہے کیونکہ اشارے کیتے گئے نے
علماء نے اپنی تفسیر دے اندر لکھیا اور بزرگاں نے اپنے اشعار دے اندر انہوں نقل کر دیتا فرماندے نے کر دی عرض فقیر پیرا کرنتے کھڑی بیڑی تار مرشدانے بارہ سال دیڑی تو غوث دلارا تو رب دا پیارا تیری یاروی مکوندہ اٹھا آدم سارا چوروں کتب بناوے تیری شان ہے بڑی کون پیر تیرا مائی جدی دینی دہائی ان کون تار سجدائے جڑی رب نے ڈبائی کسے کو نہیں دیتی اپنے حکم دی چھڑی واجہ بار تو بلایا میں بغداد وچ آیا تیرے کول چلا رب میرے قبضے میں لایا چھٹی دس دے نمائی کیڑی مشکل ہے اڑی پھر آپ جوش وچ آئے نعرے تین چار لائے رب نے اپنے کرم تھی دریا پھر چاہ وگائے ایسے ہی موضوع دی کڑی ہے جے او دے غلام اپنے وصال تو بعد اینیاں لاجپالیاں کر دیں تے آقا دے پھر اچھی شان والے نے اللہ سانو عظمت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور میں فقیر دیاں ٹوٹیاں پوٹیاں گلنا سمجھ گئے ہو میں نہ کو عالمہ تے نہ کو جناب بہت بڑا مفکر ہاں بس جامعہ مرتضیٰ قلعہ شریف دا نا ایک ادنا جا خاک روبا مانجا مار چھڑی دا سائیں نظر کر چھڑ دے نے چلو میں تو کوئی گل کرنا وہاں خاص کر جنہ قدر نہیں میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سایا میں گنڈی ہاتھ ڈور سجد دے جویں رکھے یویں رہنا جنہ میرے استادہ نو رکھیا نا وہ جان دے نے اللہ کریم نے آپ نو علم دے اندر بھی کمال رتبہ عطا فرمایا عشق بھی آپ نے کمال عطا فرمایا جے تصنیف لے آ جاتے تصنیف دے اندر کمال کر سکتے ہیں جے گفتگو کرتے آ جاتے گفتگو دے اندر کمال کر سکتے آپ نے اپنے بزرگاں دی سوانے دے پر کتاب لکھی ہے جتنے مرتضی برادران نے نا تو علم دے اندر ہوئے گا میں بھی کیا جاننا ہوں تذکرہ خواجگان مرتضیہ تقریباً 1100 صفحات مشتمل آپ دی 28 سالہ محنت آپ نے ایسا دیدہ زیب انداز اپنایا کہ جدو کتاب نے بندہ ویکھدا ہے تو دل کہتا میں ہونے نو پڑھا اور جدو لفظ ویکھو گے اینج جویں عشق دے موتی سارے پروئے گئے خاص کر جڑے آستانہ عالیہ قلعہ شریف دے نال نسبت رکھن والے نے پڑھو ساڈے اسلاف دے تذکرے نو کہ ساڈے اسلاف نے کیویں زہد کمایا کیویں علم حاصل کیتا الحمدللہ سامنے سے گل تے ماں نے اللہ نے نبی دیتا ہے تو با کمال دیتا ہے مرشد دیتا ہے تو بھی با کمال دیتا ہے اللہ کریم آستانہ عالیہ قلعہ شریف نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے جامعہ مرتضیٰ دے فیض نو علم نو اللہ اپنے فضل دے نال دوبالا فرمائے ہر آن والے
طالب دی دل دی نیک مراد نو اللہ پورا فرمائے، اور جتھوں جتھوں تسی چل کے آئے ہو حضور دے ولادت صدقہ سب دے اوپر اللہ کرم فرمائے۔ واخر